لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے سزاوار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساتھی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. دائس پر تشریف فرما معزز علماء کرام و استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ و عزیزم مولانا توفیق الہی صاحب میں اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، آج کے اس درس کے اندر جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جدید وسائل سوشل میڈیا، موبائل اور اس کے فتنے. سامعین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کریں. اور یہ تخلیق انسانی کے مقاصد میں سے سب سے بڑا، سب سے اہم مقصد ہے کہ ہم اور آپ رب العالمین کی عبادت کریں، بندگی کریں اور اس رب تعالیٰ کی سرخ روئی حاصل کریں. اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی چھوٹی بڑی تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کرو، ان کا خوب استعمال کرو. اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ مخلوقات زمین و آسمان کی جن چیزوں تک ہمیں آپ کو پہنچ حاصل ہے، دسترس حاصل ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنے دنیاوی کام کو آسان بنانے کے لیے ان کا خوب اچھے طریقے سے استعمال کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اور آپ ان جدید وسائل کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی استعمال میں لے آئیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا انسانوں ہی کے لیے. زمین و آسمان کی پیدائش اور ان دونوں کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں اور اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو رب کریم نے اپنے بندوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. رب العالمین نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، تمام چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کر دیا ہے. لہذا اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم اور اس کی توفیق کے بعد انسان کی کاوشوں کا، کوششوں کا یہ نتیجہ رہا ہے کہ انسان نے اپنی اختراعات، اپنی ایجادات، اپنی محنت، اپنی لگن سے ایسے جدید وسائل کو پیدا کر لیے ہیں، ایسے جدید وسائل کو وجود میں لائے ہوئے ہیں جن سے کام کو آسان بنا لیا گیا ہے، جن کے ذریعے سے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا، باہمی روابط کو مضبوط کرنا اور ایک دوسرے تک پیغامات کو پہنچا دینا، یہ سارے کام آج ہمارے لیے، آپ کے لیے ان جدید وسائل کے ذریعے سے بالکل آسان ہو چکے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے، رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. اللہ رب العالمین کی بہت ساری انعامات اور اکرامات مسلمانوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر ہے. ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جدید وسائل بھی مہیا فرما دیے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں, نعمتوں کو گننا چاہیں, ہم اور آپ ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں, ان نعمتوں کو ہم اور آپ اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے ہیں. لہذا یہ جدید وسائل, یہ موبائل, یہ انٹرنیٹ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جسے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے. حضرات, جب سے انسان نے انٹرنیٹ کی دریافت کی ہوئی ہے, انسانی زندگی کے تصورات بدل چکے ہیں, انسانی زندگی کے شب و روز تبدیل ہو چکے ہیں, اس کے لیل و نہار بدل چکے ہیں. انسان دنیا کی رفتار بڑی تیز ہو گئی ہے اور یہ زمین اپنے وسعتوں کے باوجود سمٹ کر کے رہ گئی ہے. فاصلے بے معنی ہو کر کے رہ گئے ہیں. بڑے بڑے فاصلے جن کو طے کرنے میں مہینے لگا کرتے تھے, آج یہ تمام کے تمام فاصلے سمٹ کر کے رہ چکے ہیں. سامعین کرام, انٹرنیٹ کی دنیا میں, انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کی ایک ایسی دنیا موجود ہے, ایسا نیٹ ورک موجود ہے جو ہمارے نوجوانوں کو, ہماری نئی نسل کو, ان کی توجہ کو اپنے گرفت میں لیے ہوئے ہے. تمام دنیا کی چیزوں کو ان کے سامنے سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے ہمارے نوجوان. لہذا آج یہ جدید وسائل, موبائل, انٹرنیٹ, فیس بک, سوشل میڈیا, یوٹیوب, یہ وہ جدید وسائل ہیں اور یہ انسان کو دل بہلانے کے لیے, یا میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا, یہ دلچسپی کے وہ سامان ہے جس کے سامنے ہمارے نوجوان بیٹھ کر کے اپنے شب و روز کو گزار رہے ہیں, لیل و نہار کو وہ گزار رہے ہیں. اگر دیکھا جائے یہ جدید وسائل, یہ موبائل, یہ انٹرنیٹ, یہ سوشل میڈیا, فی نفسی ہی اس کے اندر نہ خیر ہے نہ شر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جدید وسائل, یہ موبائل, فی نفسی ہی اگر دیکھا جائے اس کے اندر نہ خیر نہ شر ہے نہ خیر ہے, نہ بھلائی ہے نہ برائی ہے, بلکہ ان کا خیر اور شر ہونا ان ہاتھوں پر موقوف ہے جو ہاتھ ان کو استعمال کرنے والے ہیں. اگر ان کو استعمال کرنے والے ہاتھ اچھے ہیں, اچھی ذہن کے مالک ہیں, اچھے افکار, اچھے نظریات کے وہ مالک ہیں, تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے, کیونکہ تعلیمی وسائل کی بات ہو, خرید و فروخت کی بات ہو, تجارتی وسائل کی بات ہو, الغرض لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے, خاص مقصد کے استعمال کرنے کے لیے, یہ ایسا ہتھیار ہے جو ہر موڑ پر, ہر جگہ پر یہ موجود ہے اور اس کے ذریعے سے ساری چیزوں کو آسان بنا لیا گیا ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں, لیکن میرا جو موضوع آج کا ہے آپ کے سامنے, جس ٹاپک پر میں خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں, اس کے فتنے کیا ہیں. اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں, یہ جدید وسائل, یہ موبائل, یہ انٹرنیٹ, یہ سوشل میڈیا, یہ فتنے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے فائدے بھی ہیں, فائدے بھی بے شمار ہیں آج کے اس دور میں, جبکہ ہر جانب سے اسلام کے اوپر یلغار ہو رہا ہے, اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. پیارے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حرف رکھا جا رہا ہے, آپ کے اخلاق, آپ کے کردار کو مندمل کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں جب چہار جانب سے اسلام پر لوگ حملہ آور ہو رہے ہوں, اسلامی تعلیمات کو لوگ دبا رہے ہوں, ایسے وقت میں یہ جدید وسائل ایک بہترین ہتھیار ہے, ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو, اسلام کے صحیح اخلاق اور کردار کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اور آج الحمدللہ بہت سارے نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے الحمدللہ وہ اپنے عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں, اپنی ذہن سازی وہ کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیارے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے, یہ خوشخبری دی ہے, چنانچہ آپ نے خیبر کے موقع پہ فرمایا تھا, اے میرے صحابہ, کل میں ایسے شخص کو اسلامی جھنڈا عطا کروں گا, یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ, جو بندہ, جو مسلمان, جو مومن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ پہچان ہے, یہ علامت ہے.
सहाबे किराम आपस में तबादले ख्याल कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, कौन है वो खुशनसीब जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी झंडा नवाजेंगे। सुबह होती है, सहाबा की जमात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है। हर सहाबी की तमन्ना है, हर मुसलमान की आरज़ू है कि उसको इस्लामी झंडे से सरफराज कर दिया जाए, उसको इस्लामी झंडा दे दिया जाए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम पर निगाह दौड़ाते हैं और आप दरियाफ्त फरमाते हैं, अली किधर है? अल्लाहु अकबर। सहाबे किराम ने बताया, आशोबे चश्मे की शिकायत है, उन्हें आंख आई हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उनको बुला करके ले आओ। सहाबा दौड़े हुए गए। चलिए, तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दुहन को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंख में लगा दिया। ये नबी का मौजिज़ा था कि उनकी आंख शिफायाब हो जाती है, उनको इस्लामी झंडा दिया जाता है। चुनांचे जज्बात में आकर उन्होंने एक जुमला कहा था या रसूल अल्लाह उकातिलुहुम हत्ता यकूनु मिस्लना। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिदाल करता रहूंगा यहाँ की वो लोग, यहाँ तक कि वो लोग हम जैसे हो जाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, उनफुज अला रिस्लिक हत्ता तंजिला बिसाहतिहिम, इत्मीनान के साथ जाओ, सुकून के साथ मैदान जंग में जाओ और फिर उसके बाद उनको तुम इस्लाम की तालीम देना, इस्लाम की दावत पेश कर देना, इस्लाम की अच्छाइयों को, इस्लाम के महासिन को तुम उनको बता देना। ऐ अली फवल्लाहि ला यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदा खैरुल लक मिन हुमरिन नामी। ऐ अली, अगर तुम्हारी कोशिश से, तुम्हारी काविशों से अगर शख्स वाहिद भी इस्लाम कबूल कर लेता है, दामने इस्लाम में आ जाता है, तौहीद पर कायम और दायम हो जाता है, शिर्क से वो तौबा कर लेता है, ऐ अली, ऐ मुसलमानों की जमात, तुम्हारे लिए ये सुर्ख ऊंट से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जहां सोशल मीडिया के नुकसानात हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसके फायदे भी बताना चाहूंगा, उसका बता देना जरूरी है। एक शख्स भी रास्ते पर आ जाता है, इस्लाम के रास्ते पर आ जाता है, उसके अकीदे की इस्लाह हो जाती है, तो वो हमारे मुसलमान भाई जो सोशल मीडिया के जरिए से, जो इंटरनेट के जरिए से इस्लाम की नशर इशाअत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके लिए बड़े एजाज और शर्फ की बात है। अगर इस्तेमाल करने वाले सही हाथ हैं, अगर अच्छी ज़हनियत के लोग हैं, ये मोबाइल एक अजीम नेमत है। इसी तरीके से आज के इस जमाने के अंदर अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वजूद का इनकार कर रहे हैं। हम इंटरनेट के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद के दलाइल हम पेश कर सकते हैं। आज के इस जमाने में लोग ईमान के खिलाफ प्रोपगंडे कर रहे हैं, ईमान के खिलाफ वो सरगर्म अमल कर रहे हैं, ईमान के खिलाफ उनके प्रोग्राम हो रहे हैं। ऐसे वक्त में सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से ईमान अफरोज वाक़यात को हम पेश कर सकते हैं, ईमान की सही तालीमात को हम दुनिया वालों के सामने रख सकते हैं। इसी तरीके से आज के इस जमाने में, गए गुजरे जमाने में लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर्जा सराइयां कर रहे हैं, आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था, आपका जो किरदार था, गैर मुस्लिमों के साथ आपका जो सलूक था, रब ने जो ऐलान फरमाया था, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इखलाक के आला मकाम पर फायज हैं। हम आपके अखलाक, आपके आदात शरीफा, आपके गुफ्तार को, आपके किरदार को, आपके चाल चलन को, आपके तरीके को हम जमाने वालों के सामने इसी इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए से पेश कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर मैं यहाँ पर एक जुमला कहूँ, अगर इंटरनेट को पानी से तशबीह दिया जाए तो शायद की तशबीह गलत नहीं। अगर पानी सही तरीके पर हम और आप इस्तेमाल करें, वो पानी साफ है, शफाफ है, और पानी बिल्कुल इसमें कोई गंदगी नहीं है, साफ शफाफ पानी अगर इसका इस्तेमाल हम करेंगे, आप करेंगे, तो ये हमारे रूह के लिए भी फायदेमंद है, हमारे जिस्म के लिए भी फायदेमंद है, हमारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा ये फराहम कर सकता है ये पानी। लेकिन अगर ये पानी गंदा है,
مٹمیلا ہے, میل اور کچیل سے لبریز ہے, تو یہ پانی ہمیں اور آپ کو بیمار کر دے گا. اسی طریقے سے انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, اگر ان کا سہارا لے کر کے اب صحیح چیزوں کو عوام الناس تک پہنچائیں گے, لوگوں کی اصلاح کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پیش کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسانوں کی روح کی غذا ہے, انسان کے اخلاق اور کردار کی اصلاح یقیناً ہوگی. بہت سارے اس کے فائدے ہیں, لیکن جہاں اس کے فائدے ہیں انٹرنیٹ کے, سوشل میڈیا کے, موبائل کے, وہیں پر اس کے نقصانات بھی ہیں. موبائل کے نقصانات بھی ہیں جن سے ہماری اور آپ کی زندگیاں دو چار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی, اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنہ عام ہو جائے گا, اور فتنہ اس قدر عام ہوگا کہ ہر گھروں کے اندر فتنہ داخل ہو جائے گا. جنگ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں تشریف فرما ہے. حضرت عوف بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس تشریف لے آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, اجازت ہو تو اندر آ جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوف اجازت ہے, اندر تشریف لے آئیے. خیمہ بڑا چھوٹا ہے, بڑا خیمہ مختصر ہے. عوف بن مالک نے بطور مذاق کے, بطور مذاق کہتے یا رسول اللہ میں پورا اندر آ جاؤں کہ تھوڑا اندر آؤں, آدھا اندر آؤں, کیوں خیمہ بڑا چھوٹا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ نہیں, پورے کے پورے اندر آ جاؤ. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی, اور آپ نے فرمایا تھا عوف اعدل ستم بین یدی الساعہ, 6 چیزوں کو شمار کر لو, یاد کر لو, جو قیامت سے پہلے رونما ہونے والی ہے. کچھ ایسے فتنے آئیں گے, کچھ ایسے خرابیاں آئیں گی, فساد رونما ہوں گے. اے عوف ان کو تم شمار کر لو. آپ نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا تھا, اور ان میں سے ایک چیز جس کا تعلق ہمارے ٹاپک اور موضوع سے ہے, آپ نے فرمایا تھا فتنۃ تدخل بیوت العرب. ایک ایسا فتنہ نازل ہوگا جو عرب کے تمام گھروں میں داخل ہو جائے گا, کوئی گھر باقی نہیں بچے گا, ہر گھر میں وہ فتنہ سرایت کر جائے گا, داخل کر جائے گا. علماء نے لکھا کہ اگر اس حدیث پاک کو انٹرنیٹ پر چسپا کیا جائے تو معنی غلط نہیں ہوگا. اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف کی روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی معیت و رفاقت میں مدینے کے ایک ٹیلے پر, ایک پہاڑ پر آپ فروکش ہوئے. حدیث کے اندر آتا ہے اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ فقال هل ترون ما ارى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر فروکش ہوئے, آپ وہاں پر کھڑے ہوئے, اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ هل ترون ما ارى, کیا تم ان فتنوں کو دیکھ رہے ہو جو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے؟ کیا تم فسادات کو, ان خرابیوں کو دیکھ رہے ہو جس کے اندر یہ امت لگ کر کے گمراہ ہو جائے گی؟ کیا تم ان کو محسوس کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا واللہ انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر, اللہ کی قسم میں تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں. آج ہر گھر میں موبائل ہے, ہر کمرے کے اندر انٹرنیٹ کا دخول ہے, ہر بستی میں, ہر علاقے میں انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے, جدید وسائل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ غور فرمائے, آپ نے فرمایا انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر, میں تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں. گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے فرد کے ہاتھوں میں موبائل ہے. استعمال کرنے والے الگ الگ ذہنیت کے مالک ہیں. کسی کی ذہنیت دینی ہے, کسی کی ذہنیت دنیاوی ہے, کوئی دینی مزاج کا مالک ہے, اور کوئی عشق و عاشقی مزاج کا مالک ہے, کوئی دنیا کے پیچھے مست ہے, کوئی اپنے آخرت کو بنانے میں سرگرم ہے. ہر طرح کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خلال بیوتکم, تمہارے گھروں کے اندر میں فتنے کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں کمواقع القطر, جیسے کہ بارش کے قطرات اترتے ہیں. اب ذرا آپ تصور کریں وہ کون سا فتنہ ہے,
वो कौन से फसादात हैं जिनके जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार कर रहे हैं और आप बयान कर रहे हैं। तुम्हारे घरों के अंदर मैं फितने को उतरता हुआ देख रहा हूं। क्या ये इंटरनेट के जरिए हमारे घरों में फितने नहीं आ रहे हैं? पूरी की पूरी बस्ती, पूरा का पूरा इलाका, छोटे हो कि बड़े, मर्द हो कि औरत, हर कोई इंटरनेट और मोबाइल के जद में है। और आपने सुना होगा नेट का माना आप सभी जानते हैं, जाल। और उसी जाल में सब गिरफ्तार हैं, मर्द है कि औरत, छोटे हैं कि बड़े, जवान है कि बूढ़े, सब के सब उसी में गिरफ्तार है। और अगर देखा जाए ये जदीद वसाइल, इंटरनेट, ये मोबाइल, इन्होंने अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है तो हम लोगों का वक्त है। इंटरनेट के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद, मोबाइल के आने के बाद सबसे ज्यादा वक्त की बेकदरी हुई है। वक्त की अहमियत नहीं रह गई, वक्त की कदर मंजिलत नहीं रह गई। अल्लाह अकबर। जबकि वक्त हमारी जिंदगी का अजीम सरमाया है, जबकि वक्त हमारी उम्र का सरमाया है। अगर हमारे पास वक्त है तो हमारी जिंदगी है, हमारा हयात है। वक्त को जाय कर देना, वक्त को बर्बाद कर देना, हयात को बर्बाद कर देना है, जिंदगी को बर्बाद कर देना है। आज अगर देखा जाए छोटे बड़े हर कोई मोबाइल पर लगा हुआ है। कोई चैटिंग कर रहा है, कोई फेसबुक का इस्तेमाल करके रील घुमा रहा है, बड़े हैं वो भी कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं वो गेम से के आदी हो गए हैं। हर कोई उस फितने में मुब्तला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, निअमतान मक़बूलुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं, दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी लोग बड़ी नाकदरी करेंगे, लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग उसके बारे में हमेशा धोखे में पड़े रहेंगे। वो दो चीजें कौन सी हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्सिहत वल फराग। एक तो इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती है, इंसान उससे फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरी अजीम नेमत खाली औकात है। मेरे भाइयों, इंटरनेट के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद नौजवानों की नौजवानियां जाय हो रही हैं, बच्चों का बचपन जाय हो रहा है, लड़कों का लड़कपन जाय हो रहा है। गोया कि हर चीज इंटरनेट के लिए, मोबाइल के लिए वक्फ होकर के रह गई है। बच्चों का बचपन इसी के लिए वक्फ हो गया है, नौजवानों की जवानियां इसके लिए वक्फ हो गई हैं, सब कुछ इसी के लिए वक्फ होकर के रह गया है। और कभी कभी मैं सोचता हूं, चूंकि उलमाए किराम भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कभी कभी ऐसे एडवर्टाइज आ जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम बीच में नशर होने लगते हैं। आप किसी आलिम की तकरीर सुनने जाएंगे, किसी आलिम का प्रोग्राम आप सुनने, अचानक से उसके अंदर ऐसे ऐड आ जाते हैं कि इंसानियत शर्मसार हो जाती है। और इसीलिए उलमा, खैर ये अगर तन्हाई का मामला है वो तो अलग मसले, इंशाल्लाह उस पर हम आ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है कि घर के सारे लोग बैठे हों, अचानक हमारे घर में कोई नंगा आके दाखिल हो जाए, हम लोग क्या करेंगे? लाठी उठाएंगे, डंडा उठाएंगे, उसको मार करके बाहर भगा देंगे। लेकिन आज नेट के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से आप प्रोग्राम दे, अचानक उसके अंदर ऐसे फहिश और ऐसे प्रोग्राम के दरमियान ऐसे एडवर्टाइज और ऐड आना शुरू हो जाते हैं कि इंसान की निगाहें शर्म से झुक जाती है, वो आगे की जानी पड़ जाता है या वो उसको उस चीज को बंद कर देता है। तो इस मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस मोबाइल को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या ये मोबाइल हमको इस्तेमाल कर रहा है? इस कदर वक्त का ज़या है, इस कदर वक्त की खराबी है। ऐसा महसूस होता है कि मोबाइल को आज का नौजवान इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि ये मोबाइल नौजवानों को इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ा सा लम्हा, थोड़ा सा वक्त तो उसको मिला, मोबाइल में चला गया, घर के अफराद बैठे मोबाइल को इस्तेमाल करने लगा। सबसे बड़ा खसारा और नुकसान इंटरनेट के आने के बाद, मोबाइल के आने के बाद वक्त के ज़या का मसला है। वक्त बेमाना होकर के रह गया है। चुनांचे अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह, हमारे असलाफ के यहाँ वक्त की बड़ी कदर मंजिलत थी। अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, साइल उनकी मजलिस में आता है, कुछ सवाल करता है, कुछ मसला पूछता है, और उस मसले का ताल्लुक ना दीन से था ना दुनिया से था।
مسئلہ پوچھتا ہے، وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سنتے رہے اور آخری میں ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ اگر وقت کا صحیح استعمال نہیں کرو گے، وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے مستقبل کو نہیں سنوارو گے، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرو گے، اپنے اخلاق اپنے کردار کی اصلاح نہیں کرو گے، یہ وقت تو تم کو ختم کر دے گا، تمہارے وجود کو کھا ڈالے گا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف وقت کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھ کو بڑا افسوس ہوتا ہے اس دن کے اوپر جس دن کا سورج ڈوب جاتا ہے، کیونکہ سورج کے ڈوبنے کے بعد میرا ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا ختم ہو جانا گویا کہ زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا ہے۔ دن ختم ہو گئے، ایام رخصت ہو گئے، لیکن میرا عمل، میری نیکی آگے نہیں بڑھ سکی۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام تھے، یہ اسلاف اعظام تھے جو وقت کی اس قدر وہ قدر کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چند نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہیں، لہو و لعب میں گزار رہے ہیں، فسق و فجور کر رہے ہیں، تماشا بینی کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چراغاں ہو گئے، آپ غضبناک ہو گئے اور آپ نے فرمایا کاش ان خالی اوقات میں تم قرآن کی تلاوت کر لیے ہوتے، ان خالی اوقات میں کاش اللہ رب العالمین کا ذکر کر لیے ہوتے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیے ہوتے، کاش یہ چیزیں تمہارے لیے فائدے مند ثابت ہو جاتی۔ اللہ اکبر! لیکن انٹرنیٹ کے آنے کے بعد، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد وقت بے معنی ہو کر کے رہ گیا ہے، ہمارا سب کچھ اسی کے لیے وقف ہو گیا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے صحابہ کرام کے ہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینے کے باہر وہ نکلتے ہیں، سیر و تفریح کے واسطے جاتے ہیں، ان کی نگاہ ایک چرواہے پر پڑی، وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا، سخت دھوپ ہے، شدت کی دھوپ ہے، پیاس کی شدت ہے، اس کا چہرہ جھلس رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو رحم آیا، جب کھانے کا وقت ہوا انہوں نے آواز لگائی ہلم یا راعی فاصب من هذه السفرة، اے نوجوان چرواہے آؤ تم ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، یہ کھانے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر! نوجوان نے جواب دیا انی صائم، چچا جان میں روزہ رکھا ہوں۔ اللہ اکبر! عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوتا ہے، اس قدر شدید گرمی، گرم ہوا چل رہی ہے، لو کی شدت بڑی ہی تیز ہے، تمازت ہے، شدت ہے، موسم میں بڑی حدت ہے، اس کے باوجود یہ نوجوان کہتا چچا میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر! عبداللہ ابن عمر نے اس کو کہا یہ نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ کو توڑا جا سکتا ہے، روزے کو توڑ دو، دعوت قبول کر لو، آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ لیکن اس متقی اور تقوی شعار چرواہے نے جواب دیا آپ ذرا یہ بتائیے یہ خالی ایام ہیں، یہ خالی ایام ہیں، آج عمل کرنے کا موقع ہے، نیکی کرنے کا وقت ہے، اگر ہم ان کے اندر عمل نہیں کریں گے کیا نیکی کرنے کے لیے پھر کوئی زمانہ آئے گا، پھر کوئی وقت آئے گا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے برابر دوری پیدا کر دیتا ہے۔ میں اس لیے روزہ رکھا ہوں، میں خالی ایام کی قدر کرتے ہوئے نیک عمل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ میرے اسلاف تھے میرے بھائیوں۔ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سب سے بڑا نقصان ہمارے سماج کا یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، انٹرنیٹ کے آنے کے بعد تنہائی کے گناہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ لوگ بظاہر دیکھنے میں حیادار لگتے ہیں، ان کے ادا تقوی شعار ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے
یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، چلنے کی ادائیں بڑی پیاری ہے، بڑے باحیا لوگ ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو بے حیائی کی ساری حدوں کو وہ پار کر جاتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ کے آنے کے بعد تنہائی کے گناہوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس میں بڑے بڑے تقوی شعار لوگ پھسل جاتے ہیں اور پا استقامت میں ان کے لغزش آ جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آگاہ فرمایا اور آپ ارشاد فرماتے ہیں لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ التِّهَامَةِ۔ اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، میری نگاہیں ان لوگوں کو دیکھ رہی ہیں یا میں ان لوگوں کو جان رہا ہوں جو اللہ رب العالمین کے یہاں حشر کے میدان میں تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے۔ وہ نمازی ہوں گے، وہ روزے دار ہوں گے، وہ حاجی ہوں گے، حج بیت اللہ کے کرنے والے ہوں گے، صدقات و خیرات کرنے والے ہوں گے، صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے، اخلاق و کردار کے بڑے اچھے وہ لوگ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا، سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ خبر دے رہے تھے، صحابہ کرام لرزہ پر اندام ہو گئے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، وہ پکار اٹھے یا رسول اللہ من ہم، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، ان کی پہچان کیا ہوگی، ان کا طور طریقہ کیا ہوگا، وہ کون سے بدبخت لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں رب العالمین کے ہاں ضائع اور برباد کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام لرز جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں، اے مسلمانوں کی جماعت، نہ وہ ابراہیم کی امت ہوں گے، نہ وہ یعقوب کی امت ہوں گے، نہ موسیٰ کلیم اللہ کے امت ہوں گے، نہ وہ عیسائی اور کرسچن ہوں گے، انہم منکم، بلکہ وہ تم جیسے مسلمان لوگ ہوں گے۔ صحابہ کرام اور لرز گئے، مسلمانوں کا یہ حال ہوگا، کلمہ پڑھنے والوں کا یہ عالم ہوگا، ان کی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، ان کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، یا رسول اللہ ان کی کچھ علامات بتائیے تاکہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ نبی نے فرمایا انہم یاخذون من اللیل کما تاخذون، انہم یصلون کما تصلون ویصومون کما تصومون، وہ نمازی ہوں گے، وہ روزے دار ہوں گے، جس طریقے سے تم نماز پڑھتے ہو، جیسے تم روزہ رکھتے ہو، جیسے تم نیکیاں کر رہے ہو، وہ ساری نیکیاں وہ لوگ کریں گے۔ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے، اتنی ساری نیکیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو ضائع کیوں کر دے گا؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ۔ نوجوان ساتھیو یاد رکھیے گا، آج نوجوانی کے عالم میں پائے استقامت میں لغزش آ جایا کرتی ہے، لیکن قابل مبارکباد ہے وہ نوجوان جو خلوت میں بھی جلوت میں بھی اللہ رب العالمین سے لرزہ و ترسا ہیں، ان کے اندر تقویٰ ہے۔ اور بہت سارے لوگ بظاہر دیکھنے میں متقی ہیں، لیکن وہ تنہائیوں کے اندر جا کر کے گناہوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور شاعر نے کہا تھا لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہو تو انصاف پارسا ہوگا۔ اور دوسرے شاعر نے کہا تھا خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگ بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان جمال بھی ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو یہ نیکیاں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جن کی نیکیوں کو ضائع کیا جائے گا، جانتے ہو وہ کون سے لوگ ہوں گے، وہ کون مسلمان ہوں گے، وہ کون مومن ہوں گے؟ نبی نے کہا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، یہ وہ مسلمان ہوں گے جب وہ تنہائی میں جاتے ہوں گے، خلوت میں جاتے ہوں گے، اکیلے ہوتے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی نیکیاں ہیں جن کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تنہائیوں کا گناہ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، گناہوں کا ایک بڑا گراف ہو چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر آنے کے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور کیسے ایمان کی حفاظت ہوگی؟ ہمیں واقعہ یاد ہے
شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم کا واقعہ نقل کیا ہے. طالب علم دلی کا جو ادارہ تھا، جو مدرسہ تھا، مدرسہ اتنا مالدار نہیں تھا کہ مدرسے لوگ بچوں کو کھانا کھلا سکے. طالب علم کو ٹفن دے دی گئی، فلاں گھر میں جانا ہے، فلاں گھر میں تم کو جانا ہے، فلاں گھر میں تم کو جانا ہے، کھانا لا کر کے کھانا ہے. ایک طالب علم ٹفن کو لے کر کے ایسے گھر میں پہنچا جس کے گھر کے لوگ کسی تعزیت میں گئے ہوئے تھے، گھر پہ ایک بچی کے سوا کوئی نہیں تھا. شیطان نے اپنا کام کیا. کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں ملاقات نہ کرے، کیونکہ اگر تنہائی میں ملاقات کرے گا تیسرا وہاں پر شیطان ہوگا. شیطان نے اپنا حربہ استعمال کیا اور بچی نے اس بچے کو مجبور کیا، طالب علم کو دعوت گناہ پیش کی، اور اگر تم گناہ سے انکار کرتے ہو تو ہم تمہارے اوپر تہمت لگا کر کے ہم تمہاری پٹائی کروا دیں گے. پریشان ہو گیا وہ طالب علم، لیکن قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا ہے. اگر نفس کی پاکیزگی ہے، نفس میں طہارت ہے، انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو بچنے کی توفیق دیتا ہے. اس بچے نے کہا محترمہ ٹھیک ہے، قریب آنے کو تیار ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ بیت الخلا کس طرف ہے، مجھ کو حاجت ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب بیت الخلا آج کے جو دور کے ماڈرن سیفٹی ٹینک وغیرہ ہوا کرتے وہ دور نہیں تھا. وہ صفائی کرنے والے آتے تھے، روز صاف کر کے وہ جاتے تھے، وہ دور تھا. وہ بچہ بیت الخلا میں گیا، حمام میں گیا، نجاست اور گندگی کو اٹھا کر کے اپنے سر سے لے کر کے پیر اور جسم کو گندا کر کے آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا اجی آئیے میں تیار ہوں. اس منظر کو دیکھ کر کے اس لڑکی نے اس کو دھکے دے کر کہا جلدی یہاں سے دفع ہو جاؤ، بھاگ جاؤ. تم جسم کو میلا کر لیا، اپنے آپ کو گندا کر لیا، لیکن اپنے نفس کو گندا نہیں ہونے دیا. قد افلح من زکاہا. یہ طالب علم رات کی تاریکی میں مدرسہ پہنچتا ہے، مسجد کے وضو خانے میں غسل کیا، نہایا، اور غسل کرنے کے بعد واقعہ بیان کیا، اپنے استاد سے تہجد کی نماز ادا کی، سردی لگی بچے کو اور بچہ وفات پا گیا. یہ واقعہ شاید کی واقعہ بن کر کے رہ جاتا، لیکن جب انتقال ہوا، جنازہ لایا گیا طالب علم کا تو خوشبو پھوٹ رہی تھی. جنازے میں شریک ہونے والوں نے آپس میں گفتگو کی. شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا ماجرا کیا ہے؟ خوشبو آ رہی ہے اس میت سے، اس کے کفن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. کہا یہ راز تھا ایک، لیکن پوچھتے ہو تو بتا دیتا ہوں. انہوں نے اس پورے واقعے کو نقل کیا، آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد نوجوانوں کا ایک طبقہ تنہائی میں گناہ کرنے کا عادی ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین اس سے ہمارے نوجوانوں کو، ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. انٹرنیٹ کے آنے کے بعد، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اگر دیکھا جائے، پہلے بھی برائیاں تھی، پہلے بھی خامیاں تھی ہمارے قوم کے اندر، ہماری جماعت کے اندر، لیکن انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، موبائل کے فتنہ آنے کے بعد بدکاری میں، زناکاری میں مزید اضافہ ہوا ہے. اور اتنا اضافہ ہوا ہے کہ ایمان والی بچیاں غیروں کا شکار ہو گئی. ایمان سے بھی گئیں، جان سے بھی گئیں، قرآن سے بھی گئیں، اللہ اور اس کے رسول سے ان کا ناطہ بھی ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. اور میں کہتا ہوں یہ چیزیں برائیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج مسلمان سماج اور معاشرے کے اندر اس سے بڑھ کر کی یہ برائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم والدخول علی النساء، ایاکم والدخول علی النساء،
اے لوگوں اپنے آپ کو عورتوں کے اوپر داخل ہونے سے بچاؤ، تنہائی میں عورتوں سے ملاقات نہ کرو۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں شاید یہ برائی اب کم ہو رہی ہو، بہت سارے ایسے گھرانے ہیں، ایسے سماج ہیں جن گھروں کے اندر چچیرے، ممیرے، کھلیرے، ان کا آنا جانا بغیر روک ٹوک کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں یہ لوگ، جبکہ پردہ شریعت کا وہ تو غیر کا مسئلہ ہے، وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن ہمارے گھروں میں جو انٹری ہو رہی ہے خلیرے، ممیرے، چچیرے کی، ان پر ہماری نگاہ مضبوط ہونی چاہیے۔ اس فتنے کو ہم اور آپ روکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کو بھی پڑھ رہے تھے، صحابہ کو سنا رہے تھے، ایک انصاری صحابی بھی بیچ میں سے کھڑے ہو گئے، وہ یا رسول اللہ افرأیت الحموا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ دیور سے پردہ ہے کہ پردہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمو الموت، الحمو الموت، دیور تو موت ہے، جس طریقے سے تم موت سے بچتے ہو اے خواتین اسلام، اے اسلام کی شہزادیوں، ایسے ہی تم کو دیوروں سے بھی پردہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب جوائنٹ فیملی ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، پردہ کس طریقے سے کیا جائے؟ ان کے لیے جواب یہی ہے کہ رب العالمین نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیجئے اپنے نگاہوں کو پست کر لے، وہ اگر وہاں پر پردے کا اہتمام نہیں ہے، نوجوانوں کو چاہیے، مسلم نوجوانوں کو چاہیے، اگر پردے کا نظام نہیں ہے، پردے کا انتظام نہیں ہے، وہ اپنے نگاہوں کا پردہ کریں، اپنے نگاہوں کو وہ پست رکھیں۔ اللہ اکبر، یہ تو آپس کی برائیاں ہیں، مسلم سماج کی برائیاں ہیں کہ ایک دوسرے میں منوس ہو کر کے عشق و عاشقی، پیار محبت میں گرفتار ہو کر کے زناکاری، بدکاری عام ہو رہی ہے۔ اور یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد بہت ساری مسلم بچیاں غیروں کے حربوں کا استعمال ہو رہی ہیں اور اپنے ایمان تک کا وہ سودا کر رہی ہیں، ایمان کی اہمیت نہیں، اسلام کی اہمیت نہیں۔ اور ذرا سوچنا چاہیے میرے بھائیوں، ایمان کی عظمت کیا ہے؟ یہ ایمان جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا، اس کی قیمت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے، خواتین اسلام نے، صحابیات کریمات نے اپنے جان آفری کی حوالے کر دی ہے، لیکن ایمان کو جانے نہیں دیا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شخصیت کو سلام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے سنا ہوگا، مدینے کے اندر آتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے۔ ام سلیم کا شوہر مالک بن نضر، ابھی وہ کفر پر قائم تھے، شرک پر قائم تھے، لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ معزز خاتون ہیں، مدینے میں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک پہنچی، وہ دامن اسلام میں آ گئیں۔ ان کے شوہر نے مجبور کیا، کیا تم بے دین ہو گئی ہو؟ کہا کہ نہیں، میں دین پر اب قائم ہوئی ہوں۔ اور پھر ایک دن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے بیٹے، چھوٹے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ سکھا رہی تھی۔ اے میرے بیٹے قل، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ سکھا رہی تھی۔ ام سلیم کا شوہر جو کہ ابھی کفر پر قائم تھا، کہتا ام سلیم تم میرے بیٹے انس کو خراب کر رہی ہو؟ کہا کہ اے مالک، میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں بلکہ میں اپنے بیٹے کی اصلاح کر رہی ہوں، میں اس کو توحید کا کلمہ بتا رہی ہوں، میں اس کو توحید سکھا رہی ہوں۔ لہٰذا ہماری قوم کی بچیاں، ہماری قوم کی مائیں ذرا ان واقعات سے سبق حاصل کریں۔ آج مائیں بھی، گھر کے بچے بھی سب موبائل میں گرفتار ہیں، موبائل کے فتنے میں سب ملوث ہیں۔ آج وہ اپنے 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے لیے نکالنے سے قاصر و عاجز ہے۔ 1 گھنٹہ وقت اگر اپنے بچوں کو دے دیں، انشاءاللہ رحمان اسلام کی تربیت ہوگی، دینی تربیت ہوگی، ان کو وہ ماحول ملے گا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ سکھا رہی ہیں۔ اس کے بعد مالک
उम्मे सुलैम का शौहर गुस्सा होकर के मुल्क को शाम चला जाता है और इत्तेफाक से वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। अब गौर करने वाली बात यह है, आज जो हमारी मुस्लिम बहनें, कलमा पढ़ने वाली बहनें जो गैरों की मोहब्बत में आकर के ईमान का सौदा कर रही है, उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है, उनके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो कुफ्र पर कायम थे, उन्होंने उम्मे सुलैम से निकाह करने का इरादा जाहिर किया। उम्मे सुलैम ने बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दानाई के साथ इस रिश्ते को ठुकरा दिया। अबू तलहा वापस चले गए, लेकिन वो कोशिश में लगे रहे कि मेरा निकाह उम्मे सुलैम से हो जाए। फिर आए, उम्मे सुलैम के सामने पैगाम निकाह पेश करते हैं। उम्मे सुलैम की शख्सियत को सलाम है मेरे भाइयों, क्या ईमान था, क्या इस्लाम था, अल्लाहु अकबर। वो कहती है, या अबा तलहा वल्लाहि मा मिस्लुका युअद्दु, ऐ अबू तलहा तुम एक अच्छे घराने के नौजवान हो, तुम्हारे अखलाक और किरदार में कोई कमी नहीं है, तुम में कोई नुक्स नहीं है, तुम में कोई ऐब नहीं है, लेकिन ऐ अबू तलहा वलाकिन्नका रजुलुन काफिर, लेकिन अभी तुम कुफ्र पर कायम हो और मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम की शहजादी हूं, इसलिए मेरे लिए जायज नहीं है कि मैं तुमसे निकाह कर लूं। और याद रखो, फाइन असलमता अल्लाहु अकबर। अबू तलहा वापस चले गए। बात रिवायत में यूं आता है, तीसरी मर्तबा फिर आए और कहते हैं, ऐ उम्मे सुलैम निकाह के लिए हाँ कर दो, महर में जितना माल कह दोगे उतना माल मैं देने को तैयार हूं, सिर्फ निकाह करने के लिए हाँ कर दो। उस मौके पर उम्मे सुलैम ने कहा, फाइन असलमता फकद नकाहतुक, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, दामने इस्लाम में आ जाओ, तो मैं तुमसे निकाह करने के लिए भी तैयार हूं, मुझको महर नहीं चाहिए, मुझको मालो मता की हाजत नहीं है, तुम्हारा ईमान कबूल करना, तुम्हारा इस्लाम ले आना ही ये महर बन जाएगा। अल्लाह पर तारीख ने देखा, रावी का बयान है, ये तारीख इस्लाम में पहला निकाह ऐसा था जिसकी महर में न मालो मता, न सोना चांदी, न हीरे जवाहरात, अगर कोई चीज थी मेरे भाइयों तो वो सिर्फ इस्लाम महर में थी। अबू तलहा इस्लाम कबूल करते हैं, दामने इस्लाम में वो आते हैं और उम्मे सुलैम से उनका निकाह हो जाता है। मैं कहना ये चाहता हूँ, इस्लाम के शहजादियों से आज हमारा ईमान इतना गया गुजरा है, हमारा ईमान इतना कमतर दर्जे का ईमान है कि गैरों की मोहब्बत का शिकार होकर के हम अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं और हम इस्लाम को तर्क कर देते हैं। हमारे लिए, आपके लिए इसमें नसीहत है कि ये बुराई जो आज आम हुई है, मुअम्मर हजरात 4 लोग बैठे हुए हैं, पिछले जमानों में आप जाए 25 साल पहले, 30 साल पहले ये बुराइयां शायद की नहीं थी, अगर रही भी होंगी तो बहुत कम थी, लेकिन आज ये सोशल मीडिया की देन है, ये मोबाइल इंटरनेट का ये फितना है जिसने हर एक को अपने लपेटे में ले लिया है। दूसरी चीज मेरे भाइयों, सोशल मीडिया और इंटरनेट के आने के बाद, सोशल मीडिया इंटरनेट के आने के बाद इसमें कोई शक नहीं है, ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, ये एक अजीम नेमत है जिससे कि मैंने अभी आपके सामने बात आपके सामने रखी और बयान की। लेकिन ये जदीद वसाइल, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, ये फितरी चीजों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फितरी चीजें जो हमारी कल्चर, हमारी तहजीब थी कि हम लोग आपस में मिलकर बैठते थे, आपस में बैठ करके मशवरा किया करते थे, एक दूसरे को अपनी राय दिया करते थे, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद आप देखें तकरीबन हर घरों का ये हाल है। लोग अपने अपने घरों पर मोबाइल के सामने ईरान की तुरान बात कर रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों से बातें हो रही है, दोस्तों से बात हो रही है, अहबाब से बात हो रही है, तमाम लोगों से बातचीत चल रही है, लेकिन घर के अफराद, माँ है, वालिद है और घर के दीगर लोग हैं, उनसे मुलाकात करने का उसके पास मौका नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही नाजुक ये जमाना है मेरे भाइयों, हमारा और आपका ये इम्तिहान है। तो इंटरनेट के आने के बाद जो फितरी जराए थे, फितरी जराए जो हमारे कल्चर, हमारी तहजीब थी, आज वो चीजें मफकूद हो रही है, खत्म हो रही है। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट के ऊपर बैठ करके हम वक्त को जाया कर रहे हैं और
लयाली चीज में जाय कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज में अपने वक्त को हम जाय और बर्बाद कर रहे हैं जिनका न दीन से ताल्लुक है और ना ही दुनिया से ताल्लुक है। गैर जरूरी चीजें जिससे आपको फायदा नहीं है, न आपकी कौम को फायदा है, न आपके बच्चों का फायदा है, न आपके घर वालों का फायदा है। गैर जरूरी चीजें, मोबाइल के सामने बैठे हैं, वो रील पे रील चल रही है, आगे बढ़ रही है, वक्त जाय हो रहा है। ये क्या चीज है? ये लग़्व है, यही लग़्व है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून। कामयाब हो गए वो मोमिन, कामयाब हो गए, फलाह पा गए वो मोमिन। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद आज नमाजों का भी खुशू जाता रहा, हमारी इबादतें भी मुतासिर होती रही। और हमने बहुत सारे मसाजिद में देखा है, बॉम्बे काला पानी की जो मस्जिद है, वो लोग अपनी मसाजिद में तंग आकर के मुसल्लियों से कहते कहते इमाम थक गए, मोबाइल को बंद करो, मोबाइल को बंद करो। हर नमाज में मोबाइल के फितने घंटियां बज रही है। तंग आकर के उन्होंने बड़े बड़े जैमर लगा दिए। मस्जिद में दाखिल होते ही आपके मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं। और नमाज पढ़ने का मुझको जब मौका मिला, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो जैमर पर निगाह मेरी नहीं पड़ी, ना मैं जैमर को जानता था उस वक्त, सन 2018 की बात। सोचा कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे, देखा मोबाइल के तमाम उसके नेटवर्क तो गायब हो चुके हैं। मुझको अपने मोबाइल पर शक होने लगा कि शायद ये काम करना बंद कर दिया है। बहरहाल नमाज से फारिग हुआ, जैसे ही मस्जिद के बाहर गए, इसको देखो जरा हुआ क्या है, और जैसे ही बाहर निकाला पूरा नेटवर्क बता रहा है, काम कर रहा। अगली नमाज में आकर के मैं लोगों से पूछा, भाई जब मैं मस्जिद में आता हूं तो ये काम करना बंद कर देता है। कहा कि बात दरअसल ये है मौलवी साहब, इमाम साहब ऐलान कर करके थक गए। हर नमाज में घंटी बज रही है, हर नमाज में रिंग आ रही है। ये मोबाइल के फितने से तंग आकर के मुसल्लियों ने, मुतवल्लियों ने, ट्रस्टियाने मस्जिद ने बड़े बड़े जैमर को नस्ब कर दिए हैं। बजाओ घंटी तुम लोग, और जैसी दाखिल काम करना बंद। तो लिहाजा वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून, तो नमाजों का खुशू खुजू भी जाता रहा मोबाइल के जरिए से। बहुत सारे नमाजी नमाज से जैसे ही फारिग होंगे, कोई मैसेज तो नहीं है, कोई चैटिंग तो नहीं है। और आप लोग जरा संजीदगी के साथ सोचिएगा, जब आप लोग सो करके सुबह में उठते हैं, पहले आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोगों का हाल ये है, मोबाइल पहले ओपन करेंगे, मोबाइल पहले खोलेंगे, कोई मैसेज तो नहीं है, कोई प्रोग्राम तो नहीं है। पहले लोग कुरान खोला करते थे, तिलावत किया करते थे। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून, कामयाब हो गए वो मोमिन जो लग़्व चीजों से एराज करते हैं, लग़्व चीजों से परहेज करते हैं। लग़वियात क्या है? वही चीज लग़्व है मेरे भाइयों। हम ऐसी चीजों में अपने वक्त को ज़ाय कर दें जिससे ना दीन का फायदा हो, ना दुनिया का फायदा हो, यही चीज लग़्व है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी है। मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई, आदमी के इस्लाम की अच्छाई ये है, आदमी के इस्लाम की अच्छाई ये है कि वो तमाम लायानी चीजों को तर्क कर दे, छोड़ दे, जिसमें ना उसका फायदा है, ना दीन का फायदा है, ना दुनिया का फायदा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सोशल मीडिया इंटरनेट के आने के बाद बेहयाई आम हो चुकी है, वक्त की बेकदरी हो चुकी है। सहाबियात का अगर ईमान आप देखें, इस कदर वो हयादार थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जायजा लें, ज्यादातर कमोबेश मुस्लिम बच्चियां आपको नजर आएंगी जो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर बेपर्दा नजर आती है। वो सहाबियात करीमात, अल्लाहु अकबर। अता बिन अबी रबाह से अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा था, ऐ अता, वो जो काली कलूठी औरत है, सियाह रंग की औरत है, उसको देख रहे हो? कहा कि बात क्या है? कहा वो कोई आम औरत नहीं है, वो जन्नती औरत है। वो कोई आम खातून नहीं है, जन्नती औरत है। कहा क्या मामला है? कहा इस औरत को मिर्गी का दौरा पड़ता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मुस्तजाबुद दावत बनाया है, रब्बुल आलमीन आपकी दुआएं कबूल करता है।
آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ رب تعالیٰ مجھ کو شفا دے دے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا ان شئتی دعوت اللہ ان یشفیکی، اگر چاہو میں دعا کر دوں رب العالمین سے، رب تعالیٰ تم کو شفا دے دے گا، اور اگر تم اس پر صبر کرو وَإِن صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر تم صبر کرتی ہو اس مصیبت پر، پریشانی پر، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون سوچتی ہے جنت کا وعدہ ہے، اور یہ جنت کا وعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان فیض ترجمان سے دے رہے ہیں۔ قربان جائیے میرے بھائیو اس خاتون پر، اسلام کی شہزادی پر۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ سے اتنی التجا ہے، اتنی گزارش ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں کہ رب تعالی جب مجھ کو مرگی کا دورہ پڑے میں بے ستر ہو جاتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے اتنی دعا کر دیں کہ رب تعالی مجھ کو بے ستر میں نہ ہونے پاؤں، آپ یہ دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ بیماری تھی، عذر تھا، لیکن اس قدر غیرت تھی، غیرت ایمانی تھی صحابیات کے اندر، ان کو گوارا نہیں تھا کہ ہم بے لباس و پوشاک کے ہو جایا کریں، یہ ان کا ایمان تھا۔ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، موبائل کے آنے کے بعد کس قدر فتنوں نے ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہماری قوم کی بچیوں کو متاثر کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسلام نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، ان کی زینت، ان کا حجاب ہے، ان کا پردہ ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے تو گھر میں کریں، شوہر کے لیے کریں، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ خواتین اسلام، اسلام کی شہزادیاں خوشبو لگا کر کے مسجد میں نہیں آ سکتی ہے، وہ لوگ مسجد میں آنا ان کا ممنوع ہے، حرام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکل کے آ رہی ہے اور ان کے نقاب اور حجاب سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ صحابی رسول نے خوشبو کو محسوس کیا، دوڑ کر کے آئے، یا امت الجبار جیتی من المسجد، اے زور آور کی بندی، اے اللہ کی بندی، کیا تم مسجد سے آ رہی ہو؟ کہا کہ ہاں مسجد سے آ رہے ہیں۔ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، کیا تم نے مسجد میں جانے کے لیے خوشبو کا استعمال کیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تم کو کیا حدیث نہیں معلوم ہے؟ کیا تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خاتون، جو عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں جائے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے، اس کی نماز ضائع ہے، اس کی نماز برباد ہے۔ کیا تم کو علم نہیں ہے؟ یہاں تک کہ وہ جا کر کے اچھے سے غسل کر لے، نہا لے، جیسے کہ ایک جنبی آدمی غسل کرتا ہے ویسا وہ غسل کر لے، اس کے بعد وہ نماز میں حاضر ہو۔ اللہ اکبر۔ اس قدر اہتمام تھا خواتین اسلام کے لیے پردے کا، لیکن آج سوشل میڈیا آنے کے بعد، موبائل کے آنے کے بعد، یہ ساری چیزیں اسلامی سماج اور معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ اسی زمانے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کی اشارہ فرمایا تھا، صنفان من امتی، میرے امت کے اندر دو گروہ ایسے ہوں گے